ویلکم ٹو مائی چینل صوبیہ وقاص از ہیئر فار ڈیلیشیس ریسیپیز. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چک پی پٹیٹوز کے کٹلس کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ بہت ہی مزیدار یمی اینڈ ماؤتھ واٹرنگ ریسیپی ہے. آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. پٹیٹوز کے ساتھ میں نے کمبینیشن کیا ہے چنوں کا، سفید چنے. بہت ہی زبردست بنتا ہے. اگر آپ ہیلدی ایٹنگ کرتے ہیں، اپنا ہیلدی لائف سٹائل میں ہیں، تو آپ اس کٹلس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈائٹ کرتے ہیں تو ایز اے اسنیک، ایز اے لنچ آپ اس کو بہت ایزیلی جو ہے وہ اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنی کیلوری کی جو ڈیفیسٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی ڈائٹ کے اندر ان کٹلس کو یوز کر سکتے ہیں. چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف. اور یہاں پر چنے جو ہیں وہ میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیے تھے. چنے بوائل کرنے کی ریسیپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے، آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر جو میں یوز کر رہی ہوں وہ کورینڈر لیوز ہیں، دھنیا ہے، سبز دھنیا جسے میں نے چاپ کر لیا ہے، ہینڈ چاپ کیا ہے. اس کے بعد یہاں پر جو سبز مرچ میں نے رکھی ہوئی ہے اس کو میں باریک کٹ کر لوں گی. اور یہ پٹیٹو ہیں، 3 پٹیٹو ہیں. آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر 3 پٹیٹوز ود چنا میں یوز کر رہی ہوں. آپ جب اگر ایز اے ڈائٹ لیں گے تو آپ اس کی کوانٹٹی کا خیال رکھیں گے. اور یہاں پر جی سالٹ، کٹی ہوئی لال مرچ اور زیرہ استعمال کروں گی میں. بہت ہی سمپل اسپائسز اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ یہ کٹلس تیار ہوں گے. اور یہاں پر سب سے پہلے ہم نے پٹیٹوز کو بوائل کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اگر آپ اس طرح سے پانی ڈال کے اور پین میں نہیں بوائل کر سکتے، تو اس کا سیکنڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے پریشر لگا دیں. پٹیٹوز کو کوکر میں ڈال دیں. کوکر کو 2 منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے تو بہت جھٹپٹ جو ہے وہ پٹیٹوز بہت اچھے طریقے سے گل جاتے ہیں، بوائل ہو جاتے ہیں. تو آپ ایزیلی جو ہے وہ ان کو آپ میش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اس پوائنٹ پہ میرے آلو جو ہیں وہ بالکل ابل گئے تھے، تیار ہو گئے تھے. اس کا پانی جو ہے وہ میں نے گرا دیا تھا. اور یہاں پر آرام سے اس کے چھلکے جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں آلوؤں کے. ہم نے سارے آلوؤں کے چھلکے آرام سے اس طرح سے اتار لینے ہیں جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں. بہت آسانی سے اتر جاتے ہیں. اس طرح سے سارے چھلکے اتارنے کے بعد پھر ہم نے یہ پروسیجر کرنا ہے کہ ہم نے جو بوائل کیے ہوئے چنے ہیں وہ ہم نے چاپر میں بالکل بھی چاپ نہیں کرنے. ہم نے ہاتھ کی مدد سے کانٹا، یہ میں نے فورک پکڑا ہوا ہے اور فورک سے میں اس کو اس طرح سے کر رہی ہوں. اس کو ہم نے پریس کرنا ہے. اس کو سارے چنے جو ہیں وہ آرام سے جو ہے وہ پریس ہو جائیں گے اور میش ہو جائیں گے سارے. تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ان کٹلس کا، جو چک پیس کا ٹیسٹ ہمارا آئے گا نا، وہ بہت زبردست ہوگا. آپ بھی اس کو اسی طرح سے ہی بنائیے گا. چاپر میں اگر آپ اس کو چاپ کریں گے تو چک پیس بہت زیادہ سافٹ ہو جائے گا، تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اس طرح سے آپ اس کو چاپ کر لیں گے چنوں کو تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. چنے جو ہیں وہ ڈائٹ کے اندر بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. بہت لو کیلری ہوتا ہے. آپ اس کا چاٹ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں. آپ کو کانسٹیپیشن بھی بالکل بھی نہیں ہوگی اور بہت زبردست ہوتے ہیں. لانگر تک آپ فل رہ سکتے ہیں اگر آپ ڈائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اگر چک پیس کا یوز کرتے ہیں. ویسے تو کٹلس، آلو کے کٹلس بنتے ہیں، کٹلس کے اندر چکن کو ایڈ کیا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے. لیکن آج میں آپ کو چک پیس کو کس طرح سے ہم پٹیٹو کے ساتھ کمبینیشن کر سکتے ہیں وہ میں آج آپ کو سکھا رہی ہوں. یہاں پر پٹیٹوز جو میں نے بوائل کیے تھے وہ میں نے ایک باؤل میں ڈال کر میں اس کو بھی اس طرح سے میش کر رہی ہوں. اچھے طریقے سے ہم نے اس کو میش کر لینا ہے. گرم پٹیٹو بہت ایزیلی میش ہو جاتا ہے. آپ نے پٹیٹو کو ٹھنڈا نہیں کرنا. ٹھنڈا آپ کریں گے تو وہ میش مزیدار نہیں ہوگا. اگر گرم گرم پٹیٹو کو میش کیا جائے تو وہ بہت زبردست میش ہو جاتے ہیں. چک پیس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے فورک کی مدد سے میش کر لیا، بہت اچھے طریقے سے. اور میں اس کے اندر اب ساری چیزیں، بہت سمپل ریسیپی ہے، بہت مزیدار. چنے آپ پہلے سے ہی ریڈی کر کے آپ اپنے فریج میں رکھ لیں اور فریج سے نکال لیں آپ گھنٹہ پہلے، تاکہ چک پیس جو ہیں وہ نارمل ٹیمپریچر میں آ جائیں. یہاں پر ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے. اور یہ جو سبز مرچ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی تھی وہ میں نے اس طرح سے چاپ کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، باریک چاپ کی ہے میں نے.
تو اگر آپ چاہتے ہیں پیسٹ ڈالنا تو آپ پیسٹ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں وداؤٹ واٹر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سارے جتنے بھی اسپائسیز ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی، جس میں یہاں پر زیرہ ایڈ کر رہی ہوں، سفید زیرے کا پاؤڈر وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، اور سالٹ بھی میں نے 1 ٹی اسپون استعمال کیا ہے. اور اگر آپ ڈائٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو سالٹ کی کوانٹٹی کو کم رکھیے گا، اگر آپ ویسے ہی نارمل گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ سالٹ ٹو ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں. یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ بھی میں نے ڈال دی، اور اس کو بس اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا. اچھے طریقے سے اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کریں. جو ایک مکسچر شامی کا ہاتھ سے مکس کرنے کا جو مزہ اور جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا، وہ چمچوں کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ہاتھ کے ساتھ میش کرنا ہے. یہ بہت اچھے طریقے سے پوٹیٹو اور چک پیس جو ہیں وہ مرج ہو جائیں گے. اور اس طرح سے شامی جو ہے کس طرح بنانے ہیں، آپ چاہیں تو آئل کے بغیر بھی، کیونکہ جو پوٹیٹو ہم نے اس کے اندر یوز کیا ہے نا وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں چپکے گا. اگر آپ وداؤٹ آئل بھی اس کو بنائیں گے تو اچھے طریقے سے شامی بن جائیں گے. آپ کو نہ پانی کی ضرورت ہے نہ ہی تیل کی ضرورت ہے. ویسے ہی میں نے آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے آئل اپنے ہاتھوں پہ لگا کر گریس اس لیے کیا تاکہ آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ تھوڑا سا آئل لگا کر آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں. بہت ہی زبردست. یہ ہتھیلی کے درمیان والی جگہ پہ جب آپ اس کو رولڈ کریں گے اور اس کو شیپ دینے کے لیے سائیڈ سے آپ اپنی ہتھیلی پہ ہی اس کو اچھے طریقے سے جب راؤنڈ شیپ میں کریں گے تو اس کی بہت اچھی شیپ آ جائے گی. اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے بنایا اور یہ بہت زبردست جو ہے وہ ہمارے کٹلس جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے. ایک دم ہیلدی لو کیلری کٹلس میں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ کٹلس کی ریسیپی کیسی لگی. آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. یہاں پر سارے کٹلس جو ہیں وہ ہم بنا لیں گے بہت اچھے طریقے سے. بہت زبردست. کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا یہ کورینڈر جب ہم نے یہ شامی بنایا. کورینڈر اور کس طرح سے اسپائسز ہمارے ایک ابھر کر ہمارے شامی میں نظر آ رہے ہیں. اور ہم نے یہاں پر اب نان اسٹک چیز پین لینا ہے. اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈائٹ کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے آئل گریس کریں گے، پین گریس کریں گے. 1 ٹی اسپون آئل ڈالیں گے. اور یہاں پر ہم نے وداؤٹ ایگ جو ہے وہ ہم نے وداؤٹ فلور کوئی بھی ہم نے یہاں پر کوٹنگ نہیں کرنی. وداؤٹ کوٹنگ جسٹ ہم نے اس کی دونوں طرف جو ہے بوتھ سائڈز پہ ہم نے شوخ کلر دینا ہے تاکہ ہمیں کھاتے ہوئے بوریت محسوس نہ ہو. کیونکہ جب ہم ایک پراپر شامی کباب بناتے ہیں تو ہم اس کی کوٹنگ کرتے ہیں پراپرلی ایگز کے ساتھ، کرمز کے ساتھ، تو اس کا ایک کرنچی آتا ہے. تو آپ جب نان اسٹک پین میں اس کو کرنچ لانے کے لیے اسی طرح سے بنائیں گے اور تھوڑا سا لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے تو پھر یہ دونوں سائڈز پہ جو ہے وہ اس کی ایک لیئر آئے گی کرنچی، جو آپ کو بہت مزہ دے گی. بہت ہی لو کیلری ہمارے یہ کٹلس تیار ہوں گے. اس طرح سے شیپ بن جائے گی ہمارے کٹلس کی. بہت ہی فلیورفل یہ بنے تھے. میں نے ان کو ٹیسٹ کیا تھا بنانے کے بعد اور یہ بہت ہی آؤٹ کلاس فلیور والے کٹلس جو ہیں وہ بنے تھے. یہاں پر ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے. کتنے زبردست لگ رہے ہیں، بہت ہی یمی. لگ ہی نہیں رہا کہ ہم نے ایگ یوز نہیں کیا. بہت ہی زبردست. ہم نے اس کو لو فلیم پہ بہت سائڈز پہ ان کو شوک کیا ہے. بار بار آپ نے چمچ نہیں اس کو جب آپ توے پہ رکھیں گے شامی کباب کو تو آپ نے 2 منٹ تک 3 منٹ تک آپ نے چمچ بالکل بھی موو نہیں کرنا، شامی کو موو نہیں کرنا. اگر آپ اس کو موو کریں گے، ہلائیں گے شامیوں کو تو یہ ٹوٹ جائیں گے. کیونکہ پوٹیٹو ہے سافٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک سائڈ سے پکنے دیجیے گا. دین آپ نے 3 منٹ کے بعد یا 2 منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائڈ کو چینج کرنا ہے. چینج کرنے کے بعد دوبارہ اتنا ہی ٹائم آپ پکائیے گا. ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیے گا کہ آپ کے شامی صحیح بن رہے ہیں یا نہیں. آپ زیادہ بھی اس کو کلر دے سکتے ہیں. اگر آپ ہیلدی ایٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کیچپ کے ساتھ یوز کریں. گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا بہت کیچپ یوز کر سکتے ہیں. ہیلدی ایٹنگ کے لیے بھی کیچپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو آپ کیچپ یوز نہیں کریں گے، آپ یوگرٹ کے ساتھ یوز کریں گے یا گرین چٹنی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں گھر کی بنی ہوئی. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آج کی ریسیپی آپ کو میری بہت اچھی لگی ہوگی.
Thank you so much for watching.